جہاں پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئے اور بات عشق کی نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا. علم اور عشق میں بہت فرق ہے. علم کے کئی اصول ہوتے ہیں. آپ علماء اہل سنت یہاں پہ جلوہ افروز ہیں, انہوں نے درس نظامی الحمدللہ مکمل کر رکھی ہے. ایک ہمارے مقدر سے ایک مفتی بھی جلوہ اس محفل میں جلوہ افروز ہیں. تو وہ بتائیں گے کہ علوم حاصل کرتے وقت ہر مرحلے میں درجنوں اصول ہوتے ہیں, لیکن عرف کے نصاب پر بھی اصول ہے, لیکن عشق کے معاملے میں صرف ایک ہی اصول ہوتا ہے. عشق کے معاملے میں میں نہیں آتا, اور تصوف کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عشق سے لبریز دل پوری دنیا کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھا سکتا ہے. عشق سے لبریز دل پوری دنیا کا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھا سکتا ہے, لیکن عشق سے خالی دل اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن شرط ہے کہ وہ عشق مزاجی نہ ہو, وہ عشق حقیقی ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا ہی نام عشق ہے. اور اعلیٰ حضرت نے عشق کی آپ تاریخ پڑھے, جس موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے اس موضوع پر قلم توڑا ہے تو لا کر کے عشق کے دائرے پر, عشق کے دائرے پر. اگر عشق آپ کو سننا ہے تصوف کی دنیا میں تو آپ عبد الرحمن جامی کی بات سنیں. عبد الرحمن جامی بڑے جلیل القدر اولیاء گزرے ہیں, بہت جلیل القدر اولیاء. آپ قصیدے لکھا کرتے تھے اور آپ وقت کے شہنشاہ کے دربار میں ایک منسی کے طور پہ وہاں پہ ملازم تھے, اور آپ وقت سے فراہم جب بھی کوئی وقت ہوتا تو آپ قصیدے لکھتے تھے. وقت کے نامور ولیوں کے اوپر قصیدے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قصیدے, اور لکھ کر کے صبح لوگوں کو دیکھتے تھے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے دروازوں پہ لگا رہتا تھا. حضور آپ نے کل رات میں کوئی قصیدہ نہ لکھا؟ شہنشاہ بھی بڑا متاثر تھا وقت سے, لیکن ایک قصیدہ انہوں نے لکھا اور اس کو خود پڑھ کے خود دل دے بیٹھے اور کہا کہ اب یہ قصیدہ میں عوام کے سامنے نہیں پڑھوں گا. اور اس قصیدے کو آپ نے اپنے لیے رکھا کہ جب آقا علیہ السلام کے روضے انور پر حاضری ہوگی تو جالیوں کے سامنے یا رسول اللہ میں یہ قصیدہ آپ کے لیے فقط پڑھوں گا. حج پہ چلے گئے, وقت بہت مختصر ہے, وہ حج پہ چلے گئے. جب طواف کعبہ ہوئی اور جو بھی اصول حج اور رسم حج تھی مکہ المکرمہ میں وہ آپ نے مکمل کیا. اب کل روانگی ہے مدینہ منورہ کی, لیکن ایک عاشق, اب عشق کا تقاضا یہاں پہ ہے, وہ عاشق کروٹیں لے رہا ہے کہ صبح کب ہوگی اور میرا قافلہ کب روانہ ہوگا. لیکن ادھر رات کے جیسے عشاء بعد مکہ المکرمہ کے گورنر نے سویا, اور دیکھیے ایک ولی کے صدقے میں ایک گورنر کا بھی مقدر جاگا, اس کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ فلاں قبیلے میں عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص ہے, اسے کل مدینہ مت آنے دینا. وجہ نہیں بتائی آقا نے, وجہ نہیں بتائی. گورنر نے اٹھا, بولا کہ تو اب یوں ہی ہوگا. جیسے ہی سویا پھر سے آقا علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بولے انا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہٹ سے اٹھا, اپنے گھوڑے تیار کیے, اپنے خادموں کو جگایا, بولا چلو. جب گئے آپ خیموں میں آپ نے دستک دیا, بولا کہ عبد الرحمن جامی کون ہے؟ آپ نے بولے کہ میں ہوں. بولے کل آپ مدینہ المنورہ کے لیے روانہ نہیں ہوں گے. آپ نے بہت کارن پوچھا, اس کی سبب کیا ہے؟ ان کو خود نہیں معلوم. وہ اس نے حکم کی پرچی تھمائی اور چلے گئے. آپ نے سویا, ادھر عبد الرحمن جامی عشق سے لبریز دل پوری دنیا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. آپ نے بوریا بستر سمیٹا اور جنگل کے راستوں سے 30 قدمی نکل گئے, اور ادھر گورنر کے خواب میں پھر آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جاؤ, وہ جنگلوں کے راستے سے جا رہا ہے, اسے روکو, مدینہ مت آنے دینا. گورنر نے دیکھا گھوڑے دوڑائے تو 30 قدمی سے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پکڑ کے لایا گیا, وارننگ دی گئی کہ یہ چیتاونی ہے, اگلی بار آپ نے کوئی غلطی کی تو سراخوں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو پائیں گے.
لیکن عشق سے لبریز دل تھا. وہ عشق تھا ہمارے اور آپ کے جیسا آج کے دل نہیں تھا. وہ عشق تھا تو فقط آقا علیہ السلام کے لیے ہی تھا. اس میں دنیا کا دا بھی شامل نہ تھا. ہوا کیا کہ اب تیسرا پہر چڑھ چکا تھا رات کا. لوگ اونٹوں کی کجاویں اور اپنے گاڑیاں تیار کرنے لگے تھے. جو اونٹوں سے کھینچ کے جاتے تھے اسے کجاویں کہتے ہیں. اس میں بڑے بڑے برتن تھے. تو ایک برتن والے کو انہوں نے کہا کہ لے میرے پاس اتنا دینار ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس برتن سے سارے کپڑے نکال اور اس میں مجھے گھسا. اب مدینہ آنے سے پہلے نہ کسی کو ذکر کرنا اس بات کا اور نہ کسی کو بتانا. اس نے دینار دیکھا اور گھسا دیا. ادھر آ کر کے تیسرا پہر چڑھ گیا تھا. گورنر پھر آنکھ لگی, پھر آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بولے کہ جاؤ اونٹوں کے کجاووں میں چیک کرو, اس کی تلاشی لو. ایک برتن میں گھس کر کے عبد الرحمان جامی آ رہا ہے. اب جلال میں آ گئے مدینے کے گورنر. گھوڑے دوڑائے, اونٹوں کی کجاؤں میں جب تلاشی لی گئی تو ایک برتن سے آپ نکلے. آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور لا کے سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا گیا. انہوں نے لاکھ سلاخوں کی دیواروں کو پکڑ کے پوچھا کہ میری گرفتاری کی سبب تو بتا دو. انہوں نے کہا کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کیا کروں, یہ حکم کہیں اور سے ہے. انہوں نے رویا سلاخوں میں, روتے 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 آپ کی آنکھ لگ گئی. ادھر گورنر سویا, ادھر اس کی بھی آنکھ لگ گئی. سب سے پہلے آقا علیہ السلام گورنر کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. چہرہ ابھی غمزدہ ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ارے وہ کوئی مجرم نہیں ہے, وہ میرا غلام ہے, وہ میرا عاشق ہے. جاؤ اسے نکالو, اس کا قید میں رہنا مجھے ذرا بھی گوارا نہیں ہے. آپ نے سر جھکایا, یا رسول اللہ مجھے معلوم تو نہ تھا کہ وہ کس سبب تھا, میں نے اسے گرفتار کیا, میں فوراً جاتا ہوں. ادھر آقا علیہ السلام عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. بولے جامی کس چیز نے تجھے پریشان کیا؟ بولے یا رسول اللہ یہاں کے گورنر, یہاں کی حکمران جو ہے وہ مجھے مدینہ آنے نہیں دیتے. بولے عبد الرحمان جامی وہ میرے ہی حکم سے نہیں آنے دیتے. بولے یا رسول اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو سزا دیجیے, غلام کا سر حاضر ہے. بولے تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو نے ایک قصیدہ لکھ رکھا ہے میرے اوپر. اس قصیدے کی کلام میں وہ تاثیر, وہ کشش ہے کہ اگر تم میرے روضے کے پاس آ کے پڑھ دے تو مجھے اپنے قبر سے تجھے گلے لگانے کے لیے باہر آنا پڑے گا, اور میرے قبر سے باہر آنا قیامت کے دن کی علامت ہے. اس لیے جا میری قبر کی حاضری کو میں یوں ہی تجھے سند دیتا ہوں, قبول کرتا ہوں, تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر اٹھے, مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھے گورنر, ہاتھ جوڑے آیا, معاف کر دیجیے. بولے تم نے مجھے جیل میں ڈالا, میرا کام بن گیا. یہ ہے عشق میں اخلاص. عشق میں اخلاص, نہ کسی دنیا کی پرواہ ہے, نہ کسی دینار و درہم کی پرواہ ہے, لیکن فقط ایک عشق ہے آقا علیہ السلام کے قدم سے. وہ کون سا کلام تھا؟ ایک اشعار میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد کرتا ہوں. فارسی میں لکھی ہوئی تھی وہ کلام. تنم فرسودہ جا پارا جے ہجران یا رسول اللہ, تنم